Welcome to my channel dear friend. Dear friend, یہ thermodynamic کا لیکچر نمبر 2 ہے اور اس کے آؤٹ لائن جو ہے وہ گیون ہے. تھرمل ایکولیبریم, thermodynamic work, internal energy, heat work and internal energy, equivalence of heat and work, اور اس کے ساتھ ایک ایگزامپل بھی ہے. تو چلے بڑھتے ہیں لیکچر کی طرف. سب سے پہلے thermal equilibrium. When two objects at different temperature are brought into contact with each other, energy is transferred from the hotter to cooler object until the bodies reach thermal equilibrium. That is, they are at same temperature. thermal equilibrium کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دو آبجیکٹ ہے جس کا ٹمپریچر ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل یہ ایک آئس کیوب ہے اور ساتھ میں یہ ایک کولڈ ڈرنکس ہے, تو ان دونوں کا ٹمپریچر ڈفرینٹ ہے. یعنی T1 کولڈ ڈرنکس کا ٹمپریچر زیادہ ہے اور آئس کیوب کا ٹمپریچر کم ہے. تو جب دو باڈیز, ایک ہاٹ ہو اور دوسرا کول ہو, اس کو اگر ہم کنٹیکٹ میں لائے تو وہ جو ہے وہ ہاٹ باڈی سے ٹمپریچر جو ہے وہ کولڈ باڈی کی طرف فلو کرتا ہے. تب تک فلو کرتا ہے جب تک دونوں کے ٹمپریچر سیم نہ ہو جائے. جب تک T1 T2 کے ایکول نہ ہو جائے تب تک ہیٹ جو ہے وہ ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف فلو کرے گا. These observations reveal that heat is energy transfer spontaneously due to a temperature difference. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہیٹ جو ہے وہ ٹمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے ٹرانسفر ہوتا ہے اور اسپونٹینیسلی. اسپونٹینیسلی کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود ٹرانسفر ہوتا ہے. ہم اس کو ٹرانسفر نہیں کرواتے بلکہ وہ خود بخود ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے ٹمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے. اچھا, اب ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اگر دو آبجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ تھرمل ایکولیبریم میں ہوں تو ان دونوں کا جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ سیم رہے گا. اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ ٹو باڈیز, ون ہاٹ اینڈ ادر کول, آر kept in vacuum. What will happen to temperature of the hot body after some time? اگر ہم نے دو باڈیز, ایک ہاٹ آبجیکٹ ہے اور ایک کولڈ آبجیکٹ ہے, ان کو ہم نے ویکیوم میں رکھا تو کیا ہوگا؟ تھرمل ایکولیبریم میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو جی ہاں آئیں گے, کیونکہ ریڈیشن کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہیٹ فلو کرتی ہے. تو بالکل تھرمل ایکولیبریم میں وہ آ جائیں گے. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ تھرمل ایکولیبریم میں آ جائیں گے. اب آتے ہیں تھرموڈائنامک ورک, کہ تھرموڈائنامک ورک کیا ہے. ورک کا فارمولا ہمارے پاس ہے F ڈیلٹا S, یعنی کتنا فورس لگا اور کتنے ڈسپلیسمنٹ پر. تو ان دونوں کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمیں W یعنی ورک کی ویلیو جو ہے وہ مل جاتی ہے. اب تھرموڈائنامک ورک کیا ہے؟ In thermodynamic work is said to be done by a system when the system as a whole expands. By mean the boundary of the system exert a force on the surrounding and thereby displace the surrounding. Thermodynamic میں ہم ورک جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی سسٹم ایکسپینڈ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سسٹم نے سسٹم پہ ورک کیا ہے. فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک سسٹم ہے, یہ فگر 10.1 میں. فار ایگزامپل یہ جو ہے اس میں گیس فلڈ ہے اور اس کا جو سرفس تھا یا پسٹن تھا وہ یہاں پر تھا. جب اس نے ورک کیا ڈیلٹا ایس, ڈسپلیسمنٹ ٹریول کیا اوپر کی طرف اور فورس لگایا اس سرفس پر, تو اس نے ایف فورس لگایا اور ڈیلٹا ایس ڈسپلیسمنٹ ٹریول کیا. تو اس فورس کو اور یہ ڈیلٹا ایس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں ورک حاصل ہوگا. The sum of all F dot S over the entire boundary of the system is work done by the system on its surrounding. مطلب کہ جتنا بھی ورک کرے گا ہم اس کا ڈسپلیسمنٹ کو ایڈ کریں گے, جتنی بھی باؤنڈری ایکسپینڈ کرے گی ہم اس کو ایڈ کر کے اس کا ایک ویلیو جو ہے وہ نکالیں گے. اب اگر کوئی سسٹم ایکسپینڈ ہو گیا تو اس نے سراؤنڈنگ پہ ورک کیا. ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی سسٹم کنٹریکٹ کرے, مطلب کہ سراؤنڈنگ کسی سسٹم پہ ورک کرے, تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے.
Similarly, in the process of contraction of a system, work is done on the system by surrounding. अगर सिस्टम एक्सपेंड करता है तो सिस्टम वर्क करता है, अगर सिस्टम कंट्रैक्ट करता है तो सिस्टम पे वर्क हो जाता है. अब अलामती तौर पर जो वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी जब सिस्टम एक्सपेंड करे तो वो वर्क हमने पॉजिटिव लिया है, और जब सिस्टम पे वर्क हो जाए, सराउंडिंग वर्क करे सिस्टम पर, यानी सिस्टम कंट्रैक्ट करे, तो उस वर्क को हमने नेगेटिव जो है वो कंसिडर किया है कन्वेंशनली. अब आते हैं इंटरनल एनर्जी की तरफ. इंटरनल एनर्जी के डिफिनेशंस पर जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. The atoms or molecule of all kind of matter in constant motion. मतलब कि जो भी मैटर है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स और एटम हैं वो सब के सब कांस्टेंट मोशन में हैं. कोई भी जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, सब के सब पार्टिकल मोशन में हैं. सॉलिड में जो है ये वाइब्रेट करते हैं. सॉलिड वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन complex motion about their equilibrium position. यानी सॉलिड में सिर्फ ये वाइब्रेशन करते हैं. लिक्विड में ये जो है ये फ्रीक्वेंट कोलिजन भी करते हैं और एक दूसरे के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं, कि मतलब कि लिक्विड में इसका जो मोशन है वो थोड़ा और ज़्यादा है, सही है. और गैसेस में जो है ये हाई स्पीड से ट्रेवल भी करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलिजन भी करते हैं. तो मतलब ये है कि जितना भी मैटर है उसमें सब के सब पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल कांस्टेंट मोशन में है. अब इंटरनल एनर्जी की डिफिनेशन हम कुछ यूँ करेंगे कि द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ एटम ऑफ सब्सटेंस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस. यानी ये जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस की वो क्या है, वो सम ऑफ काइनेटिक, यानी काइनेटिक में वाइब्रेशनल भी आ गई, ट्रांसलेशनल भी आ गई, रोटेशनल भी आ गई. मतलब कि पार्टिकल जिस तरह भी मोशन करें तो उस मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो, और साथ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किस तरह होती है, पोटेंशियल एनर्जी बॉन्डिंग की और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है. काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको कहा कि 3 किस्म, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, और पोटेंशियल बॉन्ड की वजह से. ये जो एनर्जी है इसको अगर हम ऐड करें सब के सब पार्टिकल्स के तो वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो होती है. काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन भी हो सकती है, रोटेशनल भी और वाइब्रेशनल भी हो सकती है, पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बॉन्डिंग की वजह से जो एनर्जी है वो होती है. अब यहाँ पर जो है वो एक डायग्राम गिवन है जिसमें ये लिखा है कि अगर हम सिस्टम को हीट दें या सिस्टम पर वर्क करें किसी सब्सटेंस पर, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाता है. हीट दे अगर आप सिस्टम को तो मतलब जो सिस्टम के या सब्सटेंस के जो एटम्स है उसका मोशन फास्ट हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. अगर आप किसी भी सब्सटेंस पर वर्क करें तो उसके भी मोशन, पार्टिकल के मोशन चेंज होके तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. अब अगर ये हीट अगर आप सिस्टम से निकाले तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, अगर सिस्टम वर्क करे तो इंटरनल एनर्जी कम होगी. अगर सिस्टम को आप हीट दे दे तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, और सिस्टम पर आप वर्क करें तो इंटरनल एनर्जी फिर भी ज़्यादा होगी. अब आते हैं हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी. ये तीनों जो है ये थोड़ा मतलब ये तीनों हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी ये एक दूसरे से डिफरेंट भी है, डिफरेंट कंसेप्ट है. हीट एक अलग कंसेप्ट है, वर्क एक अलग और इंटरनल एनर्जी एक अलग, लेकिन ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी है. रिलेटेड इस वजह से है कि ये तीनों हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी ये बॉडी के टेम्परेचर के साथ रिलेशन रखते हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ भी लिंक है. Heat, work and internal energy are mutually distinct concepts. Each one of them is fundamentally related to temperature of a body and therefore they are closely related to one another. The something which flow from hotter body to colder body till the temperature of the two body become equal is called heat. अब यहाँ पर heat का definition क्या है? Heat क्या है? हीट जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है, और तब तक फ्लो करती है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो. मतलब कि वो चीज़ जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करे
جب تک دو باڈی کا ٹمپریچر سیم نہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیٹ. اچھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ہارڈ آبجیکٹ ہے اور یہ کولڈ آبجیکٹ ہے. تو ہارڈ آبجیکٹ سے کولڈ آبجیکٹ تک ہیٹ جو ہے وہ خود بہت فلو کرے گا. مطلب کہ ہارڈ آبجیکٹ سے جب ہیٹ نکل جائے گا تو ہارڈ آبجیکٹ کی انٹرنل انرجی کم ہوگی، اور کولڈ آبجیکٹ میں جب ہیٹ ایڈ ہو جائے گا تو اس کی انٹرنل انرجی انکریز ہوگی. ہیٹ نکلنے سے انٹرنل انرجی میں ڈیکریز آتی ہے اور ہیٹ ایڈ ہونے سے انٹرنل انرجی میں اضافہ ہوتا ہے. The heat is energy which is transferred between a substance and its surrounding or between one part of substance to another as a result of temperature difference only. مطلب کہ ہیٹ وہ انرجی ہے جو ٹرانسفارمیشن میں ہے، اور ہیٹ کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹمپریچر ڈفرینس کی. جہاں پر بھی ٹمپریچر ڈفرینس ہو تو ہیٹ جو ہے وہ فلو کرے گا. یہاں پر لکھا ہے ہیٹ از انرجی ان ٹرانزٹ، مطلب کہ ہیٹ وہ انرجی ہے جو ٹرانسفر میں ہے، جو ٹرانزٹ میں ہے، جو موشن میں ہے. جب باڈی میں ہیٹ ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہیٹ نہیں رہتا، پھر وہ انٹرنل انرجی بن جاتی ہے. اور جب باڈی سے ہیٹ نکلتا ہے تو وہ پھر مطلب کہ انٹرنل انرجی اس کی ڈیکریز ہوتی ہے اور ہیٹ جو ہے وہ نکل جاتا ہے. ہیٹ کا جو اس یونٹ ہے وہ جاول ہے، اور اس کا جو دوسرا یونٹ ہے جو بہت کامن ہے وہ کیلوری ہے. اب ہم یہاں پر 1 کیلوری کو ڈیفائن کریں گے کہ 1 کیلوری کتنا ہیٹ ہے. 1 calorie is defined as the energy needed to change the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade, especially between 14.5 to 15.5 centigrade. مطلب کہ 1 کیلوری اتنا ٹمپریچر ہے کہ جب ہم 1 گرام واٹر لے لیں اور اس کا ٹمپریچر جو ہے 1 ڈگری بڑھائے 14.5 سے 15.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک، تو جو ہیٹ ہم دیں گے وہ ہیٹ 1 کیلوری ہی ہوگا. صحیح ہے؟ مطلب کہ 14.5 سے واٹر کو 15.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر لے جانے کے لیے جتنا ہیٹ درکار ہے 1 گرام واٹر کے لیے، تو وہ ہمارے پاس 1 کیلوری ہیٹ ہوگا. اچھا اب ہم کسی بھی باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ صرف ہیٹ کی وجہ سے مطلب چینج نہیں کر سکتے، ہم اس کو ورک کی وجہ سے بھی چینج کرتے ہیں. مطلب کہ ہیٹ چینج کرنے یا ٹمپریچر چینج کرنے کا صرف ایک میتھڈ نہیں ہے، ہیٹ نہیں ہے، آپ باڈی پہ ورک کر کے بھی اس کا ہیٹ چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کا ایگزامپل ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ رب کرے ایک دوسرے کے ساتھ تو تب بھی ہیٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اگر آپ جو ہے وہ ہیمر کو جو ہے وہ کسی چیز پر اسٹرائک کرے تو وہاں بھی جو ہے وہ ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے. جس طرح کہ آپ اگر ایک کیل ٹونگتے ہیں تو جب آپ ہیمر اس پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی ہیٹ ہو جاتا ہے، نیل بھی ہیٹ ہو جاتا ہے اور ہیمر بھی، تو یہ بھی ورک کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہوا. اچھا اب اگر آپ کسی ٹائر میں ہوا بھرتے ہیں تو جس پمپ سے آپ ہوا بھرتے ہیں وہ پمپ بھی جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. مطلب یہ ایسے ایگزامپل ہے جہاں پر ہم نے باڈی کے ٹمپریچر کو انکریز کیا وداؤٹ سپلائی آف ہیٹ، باڈی کو ہم نے واپم کیا وداؤٹ سپلائی آف ہیٹ، ہم نے ورک کی وجہ سے جو ہے اس کا ٹمپریچر رائز کیا. So the conclusion is that heat and work both can increase the temperature of body but they are mutually distinct form of energy. مطلب کہ ہیٹ اور ورک دونوں باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ ہے. The difference between the heat and work is that work can be exchanged between an object and its surrounding by the overall displacement of the object without requiring the difference of temperature, whereas transfer of heat energy can be brought about by temperature difference between two. مطلب کہ ورک کے لیے آپ کو جو ہے وہ ٹمپریچر ڈفرینس نہیں چاہیے، پر ہیٹ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کے لیے ٹمپریچر ڈفرینس ہونا لازمی ہے. اب آتے ہیں ایکویولنس آف ہیٹ اینڈ ورک. تو یہاں پر جو ہے وہ دو پوائنٹس ہیں جو کہ بہت اہم ہیں. The equivalence between heat and work was established by Count Rumford, James Joule and others. ورک اور ہیٹ کا جو ریلیشن ہے وہ کاؤنٹ رمفورڈ نے بھی اور جیمز جاول نے بھی جو ہے وہ ڈیولپ کیا. 1798 میں کاؤنٹ رمفورڈ نے جو ہے وہ ایک گن کو جو ہے وہ بور کر رہا تھا، گن میٹل کو اس میں بورنگ کر رہا تھا.
تو اس نے یہ دیکھا کہ جب میں ورک کرتا ہوں تو ساتھ میں جو ہے وہ ہیٹ پیدا ہوتا ہے، جتنا میں ورک کرتا ہوں اتنا جو ہے وہ ہیٹ پیدا ہوتا ہے، اور ہیٹ جو ہے وہ ورک پر ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح ہے دوستوں، ہیٹ جو ہے وہ ورک پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا میں ورک کرتا ہوں اتنا جو ہے وہ ہیٹ جنریٹ ہوتا ہے. اور جو ہے وہ اس نے یہ کنکلوژن نکالا کہ ہیٹ جو ہے یہ فارم آف انرجی ہے. تو اس نے یہ کاؤنٹ آف یہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے کیلورک تھیوری آف ہیٹ جو ہے وہ فیمس تھی. کیلورک تھیوری آف ہیٹ مطلب یہ کہتی تھی کہ ہیٹ ایک فلوئڈ ہے جو ایک باڈی سے دوسری باڈی میں فلو، اس طرح کا کچھ کنسیپٹ تھا. تو کاؤنٹ آف نے پہلی دفعہ آ کے ہیٹ اور ورک کو جو ہے وہ ایکولائز کیا اور کہا کہ جو ہیٹ ہے یہ ورک سے پیدا ہوتی ہے. اچھا، پھر 1845 میں جاول نے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیا اور اس نے ایک ایکویشن جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور اس نے ہیٹ اور ورک کو جو ہے وہ ایکول کیا اور ایک کانسٹنٹ کی ویلیو نکالی. اچھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ورک ڈن از پروپورشنل ٹو کوانٹٹی آف ہیٹ، یعنی جتنا آپ ورک کریں گے تو اتنا ہیٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا. تو ورک جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ہیٹ کے، تو پروپورشنلٹی کو ہم ختم کریں گے تو پھر یہاں پر ایک کانسٹنٹ آئے گا جس کو جے میکینیکل ایکویولنٹ آف ہیٹ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے، اور میکینیکل ایکویولنٹ آف ہیٹ جو ہے اس کو ڈیفائن کچھ یوں کیا گیا کہ جب ہم ہیٹ اس کو اس سائڈ پر لے جائیں گے تو کیوں ڈیوائڈ بائی ڈبلیو بن جائے گا. تو اس کا ڈیفینیشن بن جائے گا the ratio of work done in joule to heat produced in calorie is called mechanical equivalent of heat. یعنی the ratio of work done in joule to heat produced is called mechanical equivalent of heat J. The mechanical equivalent of heat may also be defined as the amount of mechanical energy or work required to produce a unit quantity of heat. یعنی اگر آپ ایک اتنا ورک کریں کہ آپ یونٹ کوانٹٹی آف ہیٹ کو پروڈیوس کریں تو یہ میکینیکل ایکویولنٹ کا جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے. اور جو ہے وہ کرنٹلی ایکسیپٹڈ ویلیوز جو ہے وہ J از اکول ٹو 4.18 جاول پر کیلوری. اگر اتنا ورک آپ کریں 4.18 جاول آپ ورک کریں اور آپ جو ہے وہ جتنا ہیٹ پروڈیوس کریں گے وہ جتنا آپ ورک کریں اور جتنا آپ ہیٹ پروڈیوس کریں اس کو آپ ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس جو ہے یہ ویلیو جو ہے یہ میکینیکل ایکویولنٹ آف ہیٹ کے جو ہے وہ برابر ہوگا. اور جو if you use the SI unit of work and energy then work and heat are measured in joule. اب جو ہے اگر ہم SI یونٹ کی بات کریں تو ورک اور ہیٹ دونوں جو ہے وہ جاول میں میجر ہوتے ہیں، دونوں جاول میں میجر ہوتے ہیں. اور جو ہے وہ میکینیکل ایکویولنٹ آف ہیٹ کا جو پھر یونٹ ہوگا وہ 1 ہوگا، مطلب کہ یہ پھر یونٹ لیس ہوگا، اس کی ویلیو جو ہے 1 آئے گی، کیونکہ 1 جاول ورک سے 1 جاول ہیٹ ہی پیدا ہوگا. مطلب کہ یہاں پر جو ہے وہ اگر آپ 4.18 جاول کریں تو 1 کیلوری پیدا ہوگی، یعنی 1 کیلوری برابر ہے آپ کے پاس 4.18 جاول کے. تو ڈیئر فرینڈ اب چلتے ہیں ایگزامپل کی طرف. ایگزامپل میں کہتا ہے کہ a heat engine operate with 65 کلو کیلوری of heat supplied in exhaust 40 kilo of how much the work did the engine do. کتنا ہیٹ جو ہے اس کو سپلائی ہوتا ہے اور اتنے ہیٹ کو جو ایگزاسٹ کرتا ہے. تو ورک جو ہے وہ سمپل بات ہے کہ ورک جو ہے وہ ہم سے جو جتنا ہیٹ ہم نے دیا ہے، جتنا ہیٹ انجن نے پیدا کیا ہے اس سے مائنس کریں گے جتنا اس نے ایگزاسٹ کیا ہے، تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ ہمارے پاس جو ہے وہ ورک بائی انجن جو ہے وہ آئے گا. اب ہمیں پتہ ہے کہ ورک جو ہے برابر ہے جے، کیونکہ ہیٹ ان پٹ جو ہے وہ 65 کلو کے لیے ہے، ہیٹ ریجیکٹ جو ہے وہ 40 کلو کے لیے ہے، اور میکینیکل ایکویولنٹ آف ہیٹ کی ویلیو جو ہے 1 کلو کیلوری کے لیے گیون ہے. تو ہم W=J/H-QL یہ سبٹریکٹ کر کے یہاں پر ہمارے پاس جو ورک ہے وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ آ جائے گی. تو اس ویڈیو میں یہاں تک کافی تھا، اور آگے جو ہے وہ ہم لیکچر 3 کی طرف بڑھیں گے. تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.